بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. درود پڑھی محمد علیہ. ماہ محرم الحرام و ماہ صفر المظفر اور ربیع الاول کی یہ 8 راتیں، یہ ایام برصغیر کی ثقافت میں ایام عزا کے عنوان سے منائے جاتے ہیں. ان ایام کے اپنے آداب، اپنے اس کا احترام اور اپنے مقاصد ہیں. بعض بزرگان اور علماء دین کے بقول کہ اگر محرم و صفر کے یہ ایام عزا نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا، اور ہر حال میں ان ایام کو زندہ رکھنا چاہیے، ان ایام کا احیاء کرنا چاہیے اور ان ایام کو منانا چاہیے. ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع الاول کے یہ ایام اور پھر 8 ربیع الاول کی شب آپ کے اور میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام امام علیہ السلام کی شہادت ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ شب اور یہ ایام سوگ و عزا اور ماتمداری کے ایام ہیں. امام علیہ السلام اور امام کی زندگی اور امام کی سیرت مبارکہ ہمارے مجالس میں بہت کم ہی اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس میں اکثر و بیشتر امام حسین علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھتے، اور امام حسین علیہ السلام تک بھی جن ائمہ سے ہم آشنا ہیں وہ بھی زیادہ تفصیلاً آشنا نہیں ہیں. لیکن ان ائمہ علیہ السلام کا، ان ذوات مطہرہ کا، ان پاکیزہ ہستیوں کا، ان اسوات کا حق بنتا ہے کہ ان کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ مورد بحث لایا جائے، مورد گفتگو لایا جائے. اور ان ائمہ علیہ السلام میں سے ایک ذات اور ایک اسوہ، ایک نمونہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام. 3 دن جو آپ کی خدمت میں سعادت حاصل ہے ائمہ علیہ السلام کی اس پاک ذکر کو بیان کرنے کا، کوشش کریں گے
کہ ان ائمہ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب جو عطا کیا گیا ہے، منصب امامت، کوشش کریں گے اس منصب امامت کے متعلق عرائض اور گفتگو کی جائیں۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، دعائے ابراہیمی۔ ہم کہتے تو بہت ہے کہ قرآن درس ہدایت ہے، درس انقلاب ہے، درس زندگی ہے، لیکن ہم قرآن سے کچھ حاصل اور سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، وگرنہ ہمیں قرآن نے زندگی کا ایک ایک اصول سکھایا ہے۔ اور اسی آیہ میں جہاں قرآن نے متعدد تعلیمات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں پر قرآن نے اس آیت میں ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اور ائمہ اور انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اکثر اوقات ہم دعا کی بجائے خداوند متعال کو مشورے دیتے ہیں، وہ دعائیں نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ مشورے۔ خدایا مثلا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں، یا یہ کام ہو یہ نہ ہو۔ دعا اور مشورے میں فرق ہے نا۔ مشورہ یہ ہے کہ مثلا ایک انسان ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس نے کام انجام دینا ہے، لیکن اس کام کے انجام دینے میں وہ متذبذب ہے، کنفیوز ہے۔ اب وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ کرو، یا میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ کرو یہ کام۔ لیکن دعا مشورے کی طرح نہیں ہوتی۔ دعا میں انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں مشورہ نہیں دیتا، بلکہ کچھ مانگتا ہے، کسی چیز کی طلب کرتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی طلب ہو، اور وہ طلب جب انسان خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس طلب کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال سے دعا فرمائی، اور اس دعا کا بھی ایک سیاق و سباق ہے، اس آیت کے نزول کا بھی ایک سیاق و سباق ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے پالنے والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا کیا، یعنی آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ابتلا، آزمائش اور امتحان میں کامیابی دکھائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس الہی ابتلا اور آزمائش میں موفق ہوئے، تو پھر خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم کو نبی پہلے بنایا، امام بعد میں بنایا۔ یہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ 3 دنوں میں اس بات کو کچھ نہ کچھ واضح کروں آپ کی خدمت میں، ایک طالب علم کی جتنی توفیق ہوتی ہے، لیکن میری بات زیادہ طولانی بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ میں بعض درمیان میں چھوڑ کے چلا جاؤں اور آپ کے لیے مشکل بن جائے۔ بہت سارے اہل علم کے بقول کہ انسان نہ کھانے سے تو نہیں مرتا، لیکن بد ہضمی سے مر سکتا ہے انسان۔ تو اگر آپ کے ذہن میں امامت کے متعلق کوئی مفہوم نہیں ہے،
یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ امامت کو مانتے ہیں لیکن امامت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ امامت کے بارے میں درست نہیں جانتے، غلط مفہوم امامت کے متعلق بٹھایا ہوا، یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے جب آپ کے ذہن میں امامت کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں امامت کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں امامت کے متعلق کچھ ہے لیکن وہ کیا ہے، درست نہیں ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اور مغالطہ جو اکثر اوقات امامت کے ماننے والوں سے کیا جاتا ہے، شیعوں سے پوچھا جاتا ہے کہ امامت کہاں سے لائے ہو، جب خداوند متعال نے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین قرار دیا، تو خاتم النبیین کے بعد تم نے امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا ہوگا آپ سے بھی کسی نے سوال، اور وہاں پر پھر آپ نے اب جیسے ہماری عادت ہے بے شمار شروع کر دیتے ہیں، جب کوئی آپ سے سوال کرے تو دلیل سے جواب دیا کرے۔ اس میں تشیع دلیل والا مکتب ہے، جہاں سارے مکاتب مذاہب بے دلیل ہو جاتے ہیں وہاں بھی تشیع کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں مطالعہ کرتے، تحقیق کرتے، سیکھتے، تو پھر آپ کے پاس لعن و دشنام و بے شمار کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایک مغالطہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بھیجا تو خاتم النبیین کے بعد امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا۔ اسی آیت میں سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 124 میں خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم نبی بھی ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے۔ نبوت ابراہیم کا سلسلہ تو رسول اکرم کی نبوت پہ ختم ہو گیا، لیکن امامت ابراہیم کا سلسلہ کہیں بھی جا کے ختم نہیں ہوا، جا کے دیکھیں۔ اب سوال کن کو کرنا چاہیے؟ وہ سوال کرے کہ امامت کہاں سے لائے ہو، یا ہم سوال کریں کہ امامت کو کہاں سٹاپ کر گئے؟ سوال تو ہمارا بنتا ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں لینے کے دینا، لینے کے دینے پڑ جانا۔ جب آپ کے پاس نہیں ہے جواب تو جو سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ سوال آپ سے کیا جائے۔ خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابتلا کے بعد، آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد، ہر طرح سے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو خداوند متعال نے دی۔ اس کے بعد جب ابراہیم ان تمام امتحانات میں، ان تمام آزمائشوں میں کامیاب اور موفق ہوئے، پھر خداوند متعال نے ابراہیم کو ایک منصب عطا کیا، ایک عہدہ عطا کیا، ایک مقام عطا کیا، ایک مرتبہ عطا کیا، ایک رتبہ دیا، ایک درجہ عطا فرمایا، اور اس منصب کو خداوند متعال نے امامت کا نام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور ساتھ میں خداوند متعال نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک قانون بھی دیا۔ ایک قانون یہ دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال ومن ذریتی، امامت کا منصب، امامت کے منصب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابراہیم جتنی معرفت چاہیے، ہر انسان امامت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ جب ابراہیم کو خداوند متعال نے لوگوں کے لیے امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بلا فاصلہ فوراً دعا فرمائی، خدایا امامت میری ذریت میں بھی قرار دینا۔ معرفت تھی نا امامت کی، لیکن خداوند متعال نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اللہ کا تجھ سے وعدہ ہے
کہ یہ منصب امامت تیری ذریت میں رہے گا، لیکن ایک قانون کے ساتھ، ایک قانون ہے، ایک قید ہے، اس کے ساتھ شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا ینالو عہدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کبھی بھی عہد خدا کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ بس یہاں سے ایک اور نقطہ ہمیں مل گیا، ایک اور نقطہ ہمیں یہ مل گیا کہ امامت عہد خدا ہے، عہد خدا، خدا کا عہد ہے امامت۔ جو مناصب، جو عہد تم نے بنائے ہیں وہ ممکن ہے لوگ دیتے ہوں، بعض منصب ایسے ہیں جو کوئی بادشاہ کسی کو دیتا ہے، بعض منصب ایسے ہیں جو عام عوام کی طرف سے لوگوں کو ملتے ہیں، بعض منصب ایسے ہیں جو پیسے کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں، بعض منصب ایسے ہیں جو قبیلے کی طرف سے انسان کو ملتے ہیں، بعض منصب ایسے ہیں جو کسی کی چاپلوسی کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں۔ لیکن جو منصب اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی نمائندے کو ملتا ہے، اس اللہ کی دی ہوئی، اللہ کا دیا ہوا منصب، اس منصب کا نام امامت قرار دیا گیا۔ بس فرق تو ہو گیا نا اس میں، کہاں لوگوں کا دیا ہوا منصب اور کہاں خدا کا دیا ہوا منصب۔ امامت عہد خدا ہے۔ یہ امامت جسے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا عہد قرار دیا خداوند متعال کی طرف سے، اس امامت کی معرفت، اس امامت کی شناخت، اس امامت سے آشنائی بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ جو ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ نماز، روزہ اور چند چیزوں کا سوال قبر میں کیا جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ امامت بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو کلیئر کیے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ جواب دینا ہے آپ نے وہاں پہ۔ اگر امامت کا جواب انسان نے نہیں دینا ہوتا تو 12 ائمہ کو دنیا میں کیوں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ بس اس کا مطلب ہے کہ زیادہ دقیق امر ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام شدہ امر ہے یہ امامت۔ اللہ کے نبی کو بھی امامت دی گئی، لیکن بعد از ابتلاء، آزمائش، امتحان۔ آپ توجہ کریں، خداوند متعال نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس طرف اشارہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خداوند متعال نے اپنا نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ نبی۔ اپنا رسول بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، اپنا خلیل بنایا، دوست خلیل اللہ بنایا۔ اور ان تمام مقامات میں خداوند متعال نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو خلیل اللہ بنانا تھا تو ابتلا نہیں فرمایا، ابراہیم کو آزمایا نہیں۔ جب ابراہیم کو نبی اللہ بنانا تھا تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ نہیں فرمایا۔ جب رسول بنانا تھا تو بھی ابتلا نہیں آئی، جب پیغمبر بنانا تھا تو بھی آزمائش، امتحان نہیں آیا۔ لیکن جب ابراہیم کو امام بنانا تھا پھر خداوند متعال نے پہلے آزمایا، پھر امام الناس بنایا ابراہیم، پھر ابراہیم کو ناس کے لیے امام بنایا۔ اور یہ بھی اسی آیت سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب بھی خدا کسی ہستی کو امام بناتا ہے، توجہ کرے، جب بھی خدا کسی ہستی کو امام بناتا ہے، ایک شہر کے لیے نہیں بناتا اس کو امام، ایک فرقے کے لیے نہیں بناتا اس کو امام، ایک ملک کے لیے نہیں بناتا اس کو امام، ایک نسل کے لیے نہیں بناتا اس کو امام، ایک طبقے کے لیے نہیں بناتا، بلکہ جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے اس کو امام بناتا ہے۔ روئے زمین پر، کائنات پر، اول سے لے کر آخر تک
جو بھی ہستی انسان اس دنیا سے گزرے گا وہ پہلے ہوگا، وہ بعد میں ہوگا، امام اس کے لیے قرار دیا گیا۔ امام کی امامت سے کوئی بری الذمہ نہیں ہے۔ آپ خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہو تو وہ آپ کی بات ہے، لیکن خدا نے کسی انسان کو کسی امام کی امامت سے باہر قرار نہیں دیا، کسی بھی انسان کو امامت سے باہر قرار نہیں دیا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک جتنی بھی ائمہ علیہ السلام تمام ائمہ معصومین علیہ السلام صرف شیعوں کے ائمہ معصومین علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے امام ہیں۔ یہ ناس ہے، یہ امام الناس ہے، جاعلک للناس اماما۔ خدا نے متعال ابراہیم کو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے تمہیں اپنی قوم کے لیے امام بنایا، تمہیں صرف اپنے ملک والوں کے لیے، آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا، لیکن خدا نے یہ کلیہ اور قانون دیا، فارمولہ یہ دیا کہ ابراہیم قیامت تک انسانوں کے لیے امام ہے، اور جو ذریت ابراہیم میں ہے، جو آل ابراہیم میں ہے، جو نسل ابراہیم میں ہے، وہ بھی ابراہیم کی طرح تمام انسانیت کے امام ہے۔ یہ ذریت ابراہیم میں جو امامت گئی ہے، انہی شرائط و ضوابط اور صفات کے ساتھ یہ امامت گئی ہے۔ کوئی امامت کی کوئی صفت کسی راستے میں، کسی نسل میں، کسی زمانے میں مفقود نہیں ہو گئی ہے، ختم نہیں ہو گئی ہے، یہ جاری ہے اسی طرح۔ اب یہ امامت جو خدا نے متعال نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس امامت کو آل ابراہیم اور ذریت ابراہیم میں جاری فرمایا۔ اس امامت کی داستان دیکھیں آپ، اس امامت کی سرنوشت دیکھیں آپ، اس امامت کا ماجرا آپ ذرا مطالعہ کریں۔ تمام فضائل و کمالات و صفات و مراتب کے ساتھ جتنا امامت کا مرتبہ بلند ہے، جتنا امامت کا مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اتنا امامت کا ماجرا تلخ بھی ہے، بہت تلخ ہے، دردناک بھی ہے امامت کا ماجرا۔ آپ ان ایام میں جس امام کی شہادت کے ایام منائیں گے، یہ دن 11ویں امام کی شہادت کے یہ دن، یہ 11 ائمہ علیہ السلام جو امامت کی داستان رقم کر گئے ہیں، اس پر کبھی غور کیا ہے، کبھی مطالعہ کیا ہے کہ کتنا تلخ اور دردناک ہے یہ داستان، یہ ماجرا امامت۔ ایک ایک امام کی امامت کو جا کے دیکھیں، بہت تلخ اور دردناک ہے۔ ہر امام، ہر صاحب امامت ہستی اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان آتی ہے، اور امامت کے منصب پہ فائز ہوتے ہوئے اس امامت کو اپنے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، اپنے معرفت سے اس امام کو محروم رکھا جاتا ہے۔ کیسے یہ داستان بہت تلخ ہے، بہت دردناک ہے، پر آشوب ہے، پر مصیبت ہے، اگر انسان اس پہ غور فرمائے۔ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے 14 معصومین علیہ السلام کے حیات طیبہ کے متعلق، فارسی میں انسان 200 سالہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے 250 سالہ انسان کے نام سے۔ اس کتاب میں رہبر معظم نے پیغمبر اکرم سے لے کر 12ویں حجت تک تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے متعلق لکھا ہے، اور اس کتاب میں رہبر معظم لکھتے ہیں کہ ان تمام ہستیوں کی زندگیوں کو آپ جمع کریں اور فرض کریں یہ 14 معصومین علیہ السلام ایک انسان ہے، اور یہ ایک انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے آتے ہیں نا، کبھی انسان کی زندگی میں خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی پیسے زیادہ ہے، کبھی کم ہے،
کبھی لوگ اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس کے مخالف ہیں۔ تو آپ فرض کریے 14 انسان ایک انسان ہے، اور اس انسان کی عمر 250 سالہ ہے۔ تمام ائمہ کی اگر امامت کو جمع کیا جائے تو 250 سال بنتے ہیں۔ یہ 250 سال گویا ایک انسان ہے، اور اس ایک انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آئے ہیں، اونچ نیچ آیا ہے۔ ان تمام کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس انسان کی زندگی بہت زیادہ مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ بعض ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں، شروع کرے رسول اللہ سے کہ زندگی کیسے گزاری ایسے حالات میں کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا مجھے اذیت کیا گیا اتنا میرے سوا کسی نبی کو اذیت نہیں پہنچائی گئی، کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی جتنی مجھے ملی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ زندگی بہت تلخ ہے، زندگی بہت دردناک ہے۔ اس کے بعد جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی کو دیکھیں کہ جب پدر بزرگوار کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے اور امت نے بی بی کو کن مصائب اور مشکلات سے دوچار فرمایا کہ جب اپنے بابا کے قبر مبارک پہ آئی تو فرمایا کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ توجہ کریں آپ یہاں۔ پھر جانشین رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، 25 سال ایسی حالت ہے جیسے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی، نہ بول سکتے ہیں نہ خاموش رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک امام کی طرف آئے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور کربلا کا واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں کہ کس حد تک اس امامت کے حاملین کو، اس امامت کے منصب کے رکھنے والوں کو مشکلات اور مصائب سے دوچار کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس چیز کی وجہ تو ہے، آخر لوگ ان ہستیوں کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی نجات کے لیے بھیجا، کسی کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کسی کو لوگوں کے لیے نجات بنا کے بھیجا، کسی کو لوگوں کے لیے منجی بنا کے بھیجا، کسی کو لوگوں کے لیے جنت کا سردار بنا کے بھیجا، کسی کو لوگوں کے لیے امیر المومنین بنا کے بھیجا۔ انہی ہستیوں کو انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، ان کو اذیتوں سے دوچار کیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک امام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، تو ایک وجہ بنیادی، ایک سبب جو ائمہ علیہ السلام کی امامت کی مہجوریت کی وجہ ہے، لوگوں کا ان سے دور ہونا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ لوگ امام کی امامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ مقدس ہستی ہے، یہ پاک انسان ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، معنویت ہے ان کے پاس، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس امامت کا منصب بھی ہے۔ اور اگر کسی انسان کو، کچھ لوگوں کو یہ پتہ بھی تھا کہ یہ امامت کے منصب کے حامل ہے، تو پھر ان کو امامت کے معنی کا پتہ نہیں تھا۔ جیسے آج آپ دیکھیں، ان ائمہ علیہ السلام کو صرف شیعہ امام نہیں مانتے۔ یہ آپ کے لیے نئی بات ہو سکتی ہے، بعض کے لیے اہل سنت بھی ان ذوات کو امام ہی مانتے ہیں، لیکن امام کے معنی میں فرق ہے، معنی میں فرق کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث غدیر کا انکار تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ جب رسول اللہ نے غدیر خم میں جا کے ارشاد فرمایا کہ الا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس مولا کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ایک طبقے کے جس کا نام ناسبی ہے، کہ آج کل ہم سب کو ناسبی سمجھتے ہیں، لیکن ناسبی نہ اہل تشیع میں آتے ہیں نہ اہل سنت میں آتے ہیں۔ ناسبی دراصل دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے،
ناسبی سمجھتے ہیں نا، جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے۔ آج کل آسان ہے ناسبی کی پہچان کرنا پاکستان میں، جو بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کی تعریف کرتا ہے، جب بھی امام کی شہادت اور ولادت ہو، اس کو امام کے دشمن کی ولادت و شہادت یاد آتا ہے، یہ کیا ہے؟ ناسبی ہے۔ آسان فارمولہ ہے اس کا۔ محرم قریب آئے تو پھر ان کا کوئی شہید ہو گیا، کسی امام کی ولادت آئی پھر جا کے کوئی شہید ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ناسبیت کی علامت ہے۔ باقاعدہ اس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے آج کل۔ ناسبی امامت کے ماننے کے منکر ہے، ائمہ علیہ السلام کی فضائل کے منکر ہے، دشمن اہل بیت ہے، یعنی جن کے دلوں میں علی اور آل علی کا بغض پایا جاتا ہے، یہ ناسبی ہے۔ اور ان ناسبیوں کو سائڈ پہ کرو تو تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ 12 ائمۃ المسلمین ہے، تمام مسلمانوں کے امام ہیں، لیکن جب امامت میں سب متفق ہیں پھر جا کے معنی میں اختلاف کیا جاتا ہے، کسی کا کوئی معنی ہے، کوئی کیا معنی کرتا ہے اس کا۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں بھی جو لوگ رہتے تھے، جو امام علی علیہ السلام کے دور میں تھے، جو دوسرے امام کے دور میں تھے، تیسرے امام کے دور میں تھے، 7ویں امام کے دور میں تھے، 11ویں امام کے دور میں تھے، ان تمام مسلمانوں نے امامت کے معنی میں فرق کیا ہے، معنی میں اختلاف کیا ہے، اور یہ معنی میں اختلاف، معنی میں درست معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ امام کو امامت کا درست درجہ نہیں دے سکے۔ یہاں پہ امام کیا ہو گیا؟ محجور ہو گیا، یہاں پہ امام متروک ہو گئے، مظلوم ہو گئے، لوگوں کے ہوتے ہوئے تنہا ہو گئے۔ لوگ تو ہیں، امام سے محبت کرنے والے بھی ہیں، امام کے نام پر مرنے والے بھی ہیں، لیکن جب ان لوگوں کو امام کی امامت کا درست معنی نہیں پتا، معرفت نہیں معلوم، تب یہ لوگ جا کے امامت سے کیا ہو جاتے؟ ایک جگہ پہ دور ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس شاعر نے کوفہ کے دوراہے پہ جا کے درست شعر میں بتا دیا، جب امام نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کے بارے میں کیا جانتے ہو، کوفہ کے حالات کے بارے میں، تو اس شاعر نے امام سے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل تو آگ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں تمہارے خلاف ہیں۔ یہی ہوتا ہے امامت کے ساتھ ہر زمانے میں، کہ لوگ امامت کو رکھتے ہیں دل میں، امامت کو رکھتے ہیں عقیدے میں، لیکن ان کی تلواریں، ان کی کوششیں، ان کے سعی، ان کی محنتیں، ان کے پیسے، ان کے اموال، ان کی اولاد، ان کی جاگیریں، یہ تمام ائمہ کے خلاف قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اس محبت پہ امام کیا کریں کہ جب دل آپ نے امام کو دیا ہوا ہے اور تلوار دشمن امام کو دی ہوئی ہے، اس محبت کا امام کیا کرے؟ اس محبت پہ تو امام کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں، یہی لوگ جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام ہے لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہے، انہی کے شہر کا رخ جب امام کرتا ہے تو دو راہے پہ جا کے امام راستہ تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ امام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک انسان امامت سے محبت کرتا ہو لیکن وہ امامت کے ساتھ نہ ہو سکے، اس کاروان میں شامل نہ ہو سکے، یہ کاروان اس کے قریب سے گزر جائے، یہ کاروان اس کے محلے سے گزر جائے، یہ کاروان اس کے شہر سے گزر جائے، یہ کاروان اس کے زمانے سے گزر جائے، یہ کاروان اس کے دور سے گزر جائے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان اس کاروان سے پیچھے ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان امامت کی محبت میں ہے لیکن اس انسان کے دل میں امامت کی معرفت نہیں ہے۔ یہ امامت کی محبت میں ہے لیکن امامت ان کی معرفت میں نہیں ہے، تب یہ انسان جا کے امامت کے کاروان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں فراوان ہیں، پہلے سے لے کر آج تک
ایسے فراوان لوگ گزرے ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے منسوب تھے، لیکن ائمہ لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ ہمارے نہیں ہے، ان کو ہم سے دور رکھو۔ جیسے ایک طبقہ جو ائمہ علیہ السلام کی دور میں اور خصوصاً اس امام کی دور میں، خصوصاً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں بہت اوج پہ جا پہنچا، یہ غالی طبقہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کے مقام و درجے کو انحراف اور منحرف اور تحریف کا شکار کر دیا، یہ لوگ ائمہ کے ساتھ تھے، لیکن ائمہ لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا، کچھ لوگ ہماری مجلسوں میں آ کر تمہارے بارے میں غلو کرتے ہیں، تمہارا مقام کوئی کچھ اور بیان کرتے ہیں اور ہمارے عقائد خراب کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہے، یہ اس نجس کتیا کی طرح ہے کہ جو جب بارش میں بھیگ جائیں اور اپنی نجاست سے دوسرے لوگوں کو نجس کر دیتے ہیں۔ خبردار، ان کا ہم ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اپنے مجلسوں میں مت آنے دینا۔ بس یہ کون لوگ ہیں جو خود کو ائمہ سے منسوب کرتے ہیں لیکن امام ان کو اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن امام ان کو اپنے ساتھ شمار نہیں کرتے تھے۔ مشہور واقعہ، جب امام علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت پہ بلایا اور امام کی بیعت شروع ہو گئی تو مولا علیہ السلام کے سامنے یہ ملعون آ گیا، یہ امام کا قاتل، اس نے بھی امام کی بیعت کی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے بیعت کی تو بیعت کر کے تھوڑا آگے گیا تو امام نے جب اس کو دیکھا اور کہا کہ تم نے بھی میرے بیعت کی ہے، تعجب سے امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ مولا میں نے ابھی آپ کی بیعت کی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ دوسری دفعہ بیعت کی، دوسری دفعہ بیعت کرنے کے بعد تھوڑا آگے پیچھے پھر جب امام کے سامنے آیا تو مولا نے فرمایا کہ بیعت کی ہے تم نے میری؟ تعجب سے امام نے پوچھا، کہنے لگا مولا 2 دفعہ آپ کی بیعت کی ہے، تیسری دفعہ بھی کر دیتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ بیعت کی تو امام نے فرمایا کہ تیری روح علی سے مانوس نہیں لگتی، اسی لیے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تو علی کی بیعت کیسے کر سکتا۔ بس یہ تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان حب اہل بیت میں ہو لیکن اطاعت و پیروی اہل بیت علیہ السلام میں نہ ہو۔ لہٰذا امامت کی درست معرفت بہت ضروری ہے، بہت بنیادی اور اساسی ہے۔ امامت کے متعلق ایک اختلاف اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ہو گیا۔ اہل سنت کے مطابق امامت کا عنوان استعمال بھی ہوتا ہے، وہ مانتے بھی ہیں اس کا، لیکن معنی الگ کرتے ہیں۔ مقام افتاء کو امامت کہتے ہیں وہ لوگ۔ مقام افتاء یعنی جو بھی شخص، جو بھی فقیہ، جو بھی مرجع، جو بھی مجتہد، جو بھی عالم دین فتویٰ دے سکتا ہے، اہل سنت کے مطابق وہ کیا ہے؟ امام۔ ان کے یہاں امامت کا یہی مفہوم ہے۔ لہٰذا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو صلوات امام مانتے ہیں، اور اسی معنی میں امام ابو حنیفہ کو بھی امام مانتے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ یعنی مفتی ہے، فتویٰ دیتے ہیں دونوں۔ اور آج کے زمانے میں بھی جو ان کا علمی بندہ ہو، جو بہت زیادہ علمی شخصیت ہو اور وہ فتویٰ دے سکتا ہو، اس کو وہ کیا مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع میں امام کا معنی جدا ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ فقیہ، ہر وہ مجتہد، ہر وہ عالم، ہر وہ مرجع جو فتویٰ دے سکتا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ البتہ امام بے اصطلاح خاص کہ امام بے اصطلاح عام بھی ہے، ایک امام کی عام اصطلاح بھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں امام جماعت کا امام، تو یہ بھی امام ہے، لیکن یہ امام بے اصطلاح عام ہے، عمومی ایک اصطلاح ہے امام کے لیے۔ یا اس طرح کی عرب میں اور بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز میں آپ کو
لیڈ کرے، آگے آگے ہو جائے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ فلاں، مثلا آپ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں یا سادہ بنتے ہیں شاید۔ امام کا لفظ ایک معنی عمومی میں ہے اور ایک معنی خصوصی میں ہے۔ جس خصوصی معنی میں ہم 12 کو امام مانتے ہیں، اس خصوصی اصطلاح میں کسی کو بھی امام نہیں مانتے شیعہ، لیکن اصطلاح عمومی میں آپ امام مان سکتے ہیں، آپ جماعت کرنے والے کو امام کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور قرآن نے بعض لوگوں کو جہنم کا امام کہا ہے، امام النار۔ یعنی یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے آگے آگے ہوتے ہیں جہنم کی طرف جانے کے لیے، اور ان کے مقابلے میں امام ہدایت ہے۔ ایک امام ہدایت ہے اور ایک امام ضلالت ہے، ایک جنت کا امام ہے اور ایک جہنم کا امام ہے۔ لہٰذا امام کا اصطلاح یہ کیا ہے؟ عمومی اصطلاح ہے۔ اسی طرح امامت کے متعلق علم عرفان بھی گفتگو کرتا ہے۔ تصوف میں صوفیاء اور یہ جو خانقاہی لوگ ہیں، ذکر و فکر والے، یہ بھی امامت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی بھی امامت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ امامت کا معنی کرتے ہیں، یعنی یہ ائمہ علیہ السلام کو امام مانتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسروں کو بھی امام مانتے ہیں، اس معنی میں کہ یہ مانوی شخص ہے، اس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے، روحانیت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ معجزے کرتا ہے، کرامات کرتا ہے، اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بھی ایک امامت کی اصطلاح ہے۔ لیکن تشیع میں امامت کی اصطلاح وہ الگ ہے، کہ اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے اگلے 2 دنوں میں، کہ تشیع میں امامت کا تصور کیا ہے، اور جو تشیع میں امامت کا تصور ہے وہی اسلام میں امامت کا تصور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تشیع امامت کے بارے میں کچھ کہتا ہے، اسلام کچھ اور کہتا ہے۔ ہو بہو جو تشیع نے امامت کی تعریف کی ہے، وہی تعریف امامت کی قرآن نے کی ہے۔ بس اسلام میں امامت کا تصور تشیع میں امامت کی تصور کے بالکل موافق ہے اور عین امامت ہے۔ جو قرآن میں خداوند متعال نے ابراہیم کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اسی امامت پہ تشیع قائم ہے آج بھی۔ کوئی نیا فرقہ نہیں آیا تشیع۔ تشیع کسی کے سوال کا جواب نہ دے، بلکہ امامت کو اس قدر اجاگر کرو۔ آپ پاکستان میں آپ نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، امامت کی بات نہیں کر سکتے۔ تم امامت کو نافذ نہیں کر سکتے، بات تو کر سکتے ہو نا امامت کی، تعلیم تو دے سکتے ہو نا امامت کی۔ وہ جو آپ کو امامت کے متعلق کنفیوز کرتے ہیں، ان سے سوال تو کر سکتے ہو نا امامت کے متعلق۔ یہ جو لینے کے دینے پڑ رہے تم کو، یہاں پہ تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم سوال کرو اس سے۔ اگر آپ کے سامنے ایک انسان غلط کام کر رہا ہے اور الٹا وہ آپ کو ڈانٹ بھی رہا ہے، یہاں پہ آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ یعنی آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ سیدھا راستہ بھی آپ کا اور اشکالات بھی آپ کے اوپر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ بات کی طرف؟ سیدھا راستہ بھی آپ کا اور اشکال بھی آپ کے اوپر، اور جواب بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ مکتب کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل واضح فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم نے خدا سے دعا فرمائی کہ میرے ذریت میں بھی امامت کو قرار دینا، اور ذریت ابراہیم میں رسول اللہ کو امام بنایا اور رسول اللہ کے آل کو امام بنایا۔ بس امامت ائمہ معصومین ابراہیمی امامت کا سلسلہ ہے، قرآنی امامت کا سلسلہ ہے، اسلام کی امامت کا سلسلہ ہے۔ وہ لوگ جواب دے کہ آپ نے امامت کو کہاں پہ ختم کر دیا جو قرآن نے جاری کیا تھا؟ کہاں سٹاپ کر گئے اس امامت کو؟ اس امامت کے راستے میں ائمہ علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی، سارا ماجرا ہی امامت کا ہے۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اگر امام کو نہیں پہچانا تو سب کچھ گیا تھا۔ اس کے بغیر
اگر توفیق ہوئی تو امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگلے دنوں میں، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ امامت سے کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دین کے الف سے لے کر یہ تک سب کچھ امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی بھی عبادت تمہاری امامت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اس امامت کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگیاں پیش کی، قربانیاں دی۔ ان ایام میں کربلا اور شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا نے جو قربانیاں دی اسی امامت کے راستے کے لیے دی۔ آپ توجہ کریں، جب 10 محرم کو ظلم کی انتہا، مصائب کی انتہا، غربت کی انتہا، ہر طرف جور و جفا جب ہو جاتا ہے تو اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس قربانی کا مقصد کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کوفہ اور شام کے درباروں میں جا کے شریکت الحسین ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھے۔ جب وہ لعین دربار میں گستاخی کر کے پوچھتا ہے کہ عاشور سے لے کر یہاں تک کربلا نے تمہیں کیا دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا؟ خدا نے تمہیں کیا دیا؟ تو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی اور زیبائی کی کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا میں۔ یہ نقطہ بڑا دقیق ہے، یعنی ہم نے قربانی تو دی لیکن امامت کو زندہ کیا، اسی لیے زیبائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس امامت کے احیاء کے لیے اس بی بی نے کیا قربان کیا عزاداروں؟ 11 محرم کو جب عمر ابن سعد لعین نے حکم دیا کہ اب اس کاروان کو کربلا سے کوفہ کی طرف لے جانا ہے، تو سید الساجدین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بیویوں سے جا کر کہیے کہ کاروان تیار کرے، ہم نے کربلا سے کوچ کر جانا ہے۔ جب پھوپھی اماں سے سید الساجدین نے فرمایا کہ کربلا سے جانا ہے کوفہ کی طرف، تو زینب اولیاء نے سید الساجدین سے فرمایا سجاد بیٹا پھر کب ہم کربلا واپس آئیں، خدا جانے ہمیں واپس آنے کی مہلت ہو یا نہ ہو۔ ان لعینوں سے کہنا اگر ہو سکے ہمیں شہداء کی لاشوں سے گزارے تاکہ ہم آخری وداع کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ امام عصر ایک عالم کو ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کی مصائب پڑھنا تو میرے جد کا وداع ضرور پڑھنا۔ 4 قسم کی وداعیں ہیں جو امام نے کربلا میں کی ہے، ایک عصر عاشور کی وداع ہے اور ایک 11 محرم کی وداع ہے، لیکن ان دونوں وداع میں بہت فرق ہے مومنین۔ عصر عاشور کو امام زینب اولیاء سے وداع کر رہے ہیں، 11 محرم کو بہن زینب بھیا سے وداع کر رہی ہے۔ جب ان لاشوں سے اس کاروان کو گزارا، جب کاروان قریب آیا مقتل کے، دشمن کی فوج میں بیٹھا ہوا راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ کاروان جب لاشوں کے قریب سے گزر رہا تھا کوئی بھی سوار لاشیں سے ملاقات کے لیے، آخری وداع کے لیے سواری سے اترا نہیں، بلکہ ہر سوار سواری سے گرا اس لاشے کے اوپر۔ اور جب ہر سوار، ہر بیوی اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھیا سے، بیٹے سے، بابا سے وہ بیوی ملنے کے لیے گئی، ان پامال شدہ لاشوں سے جب ان بیویوں نے بین شروع کی تو راوی لکھتا ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا
جیسے کربلا کے اس صحرا کے ریگستان کے ذرے بھی فریاد کر رہے ہیں۔ اور راوی نے ایک جملہ اور بھی عجیب لکھا، دردناک لکھا۔ وہ راوی لکھتا ہے کہ میں نے جب گھوڑوں اور جانوروں کی طرف دیکھا تو وہ جانور بھی گریا کر رہے تھے، ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ کون سا ماحول تھا عزادارو؟ وہ ماحول وہ تھا جب چھوٹی سی 3 سالہ بچی بابا کے لاشے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی ہے اور بابا سے پوچھ رہی ہے کہ القمہ کا راستہ کون سا ہے۔ وہ کون سا وقت تھا عزادارو؟ جب حسین کی مظلوم بہن بھیا کے لاشے کے پامال ٹکڑوں کو اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر لاشوں کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر فریاد کر رہی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا زینب کی اس قربانی کو قبول فرمانا۔ عزادارو جب یہ کاروان تیار ہو گیا، جب یہ کاروان چلنے لگا تو ایک عجیب اور دردناک لمحہ یہ بھی تھا کہ حسین کی مظلوم بہن ایک دفعہ بھیا کے لاشے کی طرف نگاہ کر کے فریاد کرتی ہے، حسینہ میں تمہارا کون سا مقصد بچاؤں؟ تمہاری کربلا بچاؤں؟ تمہارا لاشا بچاؤں؟ تمہیں کفن دوں؟ تمہیں دفن دوں؟ یا تیری یتیمہ کو اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے سواری کے اوپر بچاؤں؟ کیونکہ جب ہم کربلا سے کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو یتیمہ حسین بابا کے لاشے کی طرف توجہ کرتی ہے، ادھر زینب کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں اور یتیمہ حسین کو سنبھال نہیں سکتی۔